بلال کا بچپن گاؤں کی ان گلیوں میں گزرا تھا جہاں رشتے ناموں سے نہیں، خون کی حدت سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ ایک سادہ دل اور محنتی لڑکا تھا، مگر پڑھائی میں اس کا ذہن کبھی نہ لگا۔ میٹرک کے امتحان میں جب وہ ناکام ہوا تو اس کے پاس آنسو اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف اس کی کزن طاہرہ تھی، جس کی آنکھوں میں شہر کے بڑے کالج کے خواب تھے اور جس کی ذہانت کے چرچے پورے خاندان میں تھے۔ ان دونوں کا رشتہ تب طے پایا تھا جب وہ صرف 5 برس کے تھے۔ ایک ایسا فیصلہ جو بڑوں نے اپنی انا اور خاندانی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا ایک عقاب اور ایک فاختہ کبھی ایک ساتھ اڑ سکیں گے۔ بلال خود بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ طاہرہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں زیر تعلیم ہے اور وہ یہاں گاؤں میں رکشہ چلا کر دن بھر کی دہاڑی بمشکل کماتا تھا، اور وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں، طاہرہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، اسے کوئی اس جیسا ہی پڑھا لکھا جیون ساتھی ملنا چاہیے۔ مگر اس کی ماں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ بیٹا، تو میرا ہیرا ہے، تجھ سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 2 سالوں سے گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ طاہرہ نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بلال کی کوئی ماں شدید غصے میں رہتی تھی۔ وہ اکثر طاہرہ کے باپ یعنی عتیق بھائی کو کوستی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ بلال کو طاہرہ کی خاموش نفرت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ خود کو اس سے دور ہی رکھتا، مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ ایک شام جب بلال تھکا ہارا رکشہ چلا کر گھر لوٹا تو اسے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ملا۔ اس کی ماں کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو ماں نے اسے وہ خبر سنائی جس نے بلال کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ طاہرہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، اگلے مہینے تمہارا نکاح ہے۔ بلال کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو 2 سال سے بغاوت کر رہی تھی اچانک کیسے مان گئی؟ اس کے دل میں کئی سوالات اٹھے، مگر خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات نے اسے گونگا کر دیا۔ شادی سے چند روز قبل طاہرہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی سرد میری تھی۔ اس نے بلال کو ایک حویلی کی چھت پر بلایا۔ جب بلال وہاں پہنچا تو طاہرہ اس سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح ساکت اور اداس لگ رہا تھا۔ بلال نے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر طاہرہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، بلال، میں تم سے اس لیے شادی نہیں کر رہی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں یا میں نے قسمت سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے کلاس فیلو نبیل سے محبت کرتی تھی۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے، مگر اس نے عین موقع پر مجھے دھوکہ دے دیا اور مکر گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میں اپنے باپ کا سر نیچا نہیں کر سکتی، اس لیے میں تم سے شادی کر رہی ہوں۔ بلال کے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ جس لڑکی کو بچپن سے چاہتا تھا وہ کسی اور کے غم میں نڈھال ہو کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ طاہرہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ایک شرط بھی رکھ دی، میں اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی، نکاح کے بعد تمہیں مجھے لاہور لے جانا ہوگا، وہاں چاہے ہم کرائے کے مکان میں ہی رہیں، مگر میں یہاں کی مٹی میں اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گی۔ بلال خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، اس کا دل پاش پاش تھا، مگر اس کی محبت اتنی کمزور نہ تھی کہ وہ طاہرہ کو اس حال میں چھوڑ دیتا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے واپسی کر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شادی کسی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا سفر ثابت ہونے والی ہے۔ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا، جس میں نہ کوئی ڈھول باجا تھا اور نہ ہی وہ خوشی جو ایک نئی زندگی کے آغاز پر ہوتی ہے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد بلال نے اپنا رکشہ فروخت کیا، اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور طاہرہ کو لے کر لاہور کے علاقے شاہدرہ کے پاس ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، مگر اس شروعات میں بلال کی بے پناہ قربانی اور طاہرہ کی ایک چھپی ہوئی نفرت شامل تھی۔ لاہور کے اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں زندگی کا پہلا قدم رکھتے ہی بلال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کی مسافتیں گاؤں کی پگڈندیوں سے زیادہ کٹھن ہیں۔ شاہدرہ کی تنگ گلی میں واقع وہ 2 کمروں کا مکان جس کی دیواروں سے سیم نکل رہی تھی، طاہرہ کے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھا، مگر بلال کے لیے یہ وہ مندر تھا جہاں اس نے اپنی محبت کی دیوی کو سجایا تھا۔ طاہرہ کے رویے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بلال سے بات تو کرتی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ کسی گمشدہ خواب کی تلاش میں رہتی۔
بلال نے اپنی زندگی کا رخ موڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رکشہ بیچ کر جو رقم ملی تھی اس میں کچھ ادھار اور اپنی جمع پونجی ملا کر اس نے ایک پرانی ٹیکسی خرید لی۔ اس کا مقصد اب صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ طاہرہ کو وہ زندگی دینا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ دوسری طرف ساحرہ بھی گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے لاہور آتے ہی جاب کی تلاشی شروع کر دی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ وہ جلد ہی ایک نجی کالج میں لیکچرار کی ملازمت مل گئی۔ اب دونوں کی زندگی ایک مشینی رفتار سے چلنے لگی۔ بلال صبح سویرے ٹیکسی لے کر نکل جاتا اور رات گئے تک شہر کی سڑکوں پر خوار ہوتا، جبکہ طاہرہ اپنے کالج کے کاموں میں مگن رہتی۔ ان کی زندگی میں ایک موڑ تب آیا جب گاؤں سے بلال کا بچپن کا دوست ناصر اس سے ملنے لاہور آیا۔ ناصر نے باتوں باتوں میں ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جس سے بلال اب تک ناواقف تھا۔ ناصر نے بتایا، بلال تجھے پتہ ہے طاہرہ نے دوبارہ CSS کا امتحان دیا ہے۔ وہ ایک افسر بننا چاہتی ہے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور پھر شادی ہو گئی تمہاری۔ اب شاید وہ اپنا یہ خواب دفن کر چکی ہے۔ یہ سن کر بلال کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ طاہرہ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ اسی رات جب بلال گھر لوٹا تو اس نے طاہرہ سے اس بارے میں بات کی۔ طاہرہ پہلے تو ہچکچائی، پھر تلخی سے بولی، ہاں میں بننا چاہتی تھی اسسٹنٹ کمشنر۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اختیار ہو، لیکن اب ان خوابوں کا کیا فائدہ؟ اب تو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ہوں اور ایک چھوٹے سے کالج میں نوکری کر رہی ہوں۔ بلال نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی ہمت سے کہا، طاہرہ تم نوکری چھوڑ دو، تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں تم رات ایک کر دوں گا لیکن تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کر دم لوں گا۔ طاہرہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ان پڑھ سمجھا جانے والا شخص اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلے ہی دن سے بلال نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع کیا۔ اس نے ٹیکسی چلانے کے اوقات بڑھا دیے۔ اب وہ صبح 5 بجے نکلتا اور رات کے 2 بجے واپس آتا۔ صرف یہی نہیں، اس نے طاہرہ کو پڑھائی کے لیے مکمل پرسکون ماحول دینے کے گھر کے وہ تمام کام بھی اپنے ذمہ لے لیے جو عام طور پر عورتیں کرتی ہیں۔ وہ تھکا ہارا گھر آتا تو کچن میں جا کر برتن دھوتا، جھاڑو لگاتا اور طاہرہ کے لیے کھانا تیار کرتا۔ محبت کا یہ روپ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ایک انسان اپنی انا اور آرام کو دوسرے کے خوابوں پر قربان کر دیتا ہے۔ بلال کی پیٹھ میں درد رہتا، نیند کی کمی سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر جب وہ طاہرہ کو میز پر کتابیں پھیلائے تند ہی میں پڑھتے دیکھتا تو اس کے تمام تھکن مٹ جاتی۔ وہ اکثر دور کھڑا اسے دیکھتا اور سوچتا کہ شاید ایک دن جب طاہرہ ایک بڑی افسر بن جائے گی تو اسے بلال کی اس محبت کا احساس ہوگا اور وہ ماضی کے تمام زخم بھول کر اسے دل سے قبول کر لے گی۔ مہینے سالوں میں بدلتے رہے اور طاہرہ کی تیسری اور آخری کوشش کا وقت آ گیا۔ امتحان کے دن بلال خود سے سینٹر چھوڑ کے آیا اور باہر تپتی دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہا۔ اس کی واپسی کا انتظار کرتا اس نے اپنی ذات کو بالکل بھلا دیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو جاتے، جوتے گھس جاتے، لیکن طاہرہ کے لیے وہ بہترین کتابیں اور اکیڈمی کی فیسیں ہمیشہ وقت پر لاتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا ان دونوں کو انتظار تھا۔ رزلٹ آیا تو طاہرہ کا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں نمایاں تھا۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکی تھی۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن بلال کے لیے یہ خوشی ایک عجیب سی خوف کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے طاہرہ کو گلے لگانا چاہا، لیکن طاہرہ کے وجود میں اب وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی قسم کا فخر اور تکبر سر اٹھا رہا تھا۔ اسے اپنی منزل مل گئی تھی، مگر بلال کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس منزل کی قیمت اسے اپنی خوشیوں کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ طاہرہ کے اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہی جیسے شاہدرہ کے اس چھوٹے سے مکان کی فضا ہی بدل گئی ہو۔ اب وہاں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مگر ان آنے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اب طاہرہ کے نئے مرتبے کی مناسبت سے اس کے گرد گھیر ڈال رہے تھے۔ بلال نے اس کامیابی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسے گھر میں اجنبی ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوتا کہ جب وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ٹیکسی چلا کر واپس آتا تو طاہرہ کے مہمانوں کے سامنے اس کا وجود طاہرہ کے لیے خفت کا باعث بنتا۔ طاہرہ کی تربیت مکمل ہو گئی تھی اور اسے اپنی پہلی پوسٹنگ مل گئی تھی۔ اب اس کے پاس سرکاری گاڑی تھی، پروٹوکول تھا، وہ اقتدار تھا
جس کے خواب اس نے برسوں دیکھے تھے۔ بلال نے سوچا کہ اب شاید ان کی زندگی میں سکون آئے گا اور ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ طاہرہ اب اکثر رات گئے گھر آتی اور اس کا لہجہ بلال کے لیے حاکمانہ ہوتا۔ وہ بلال کو اب بلال نہیں بلکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی نظر سے دیکھتی۔ اس کے نئے دوستوں اور دفتری ساتھیوں کے درمیان بلال کی جگہ صرف ایک ملازم جیسی رہ گئی۔ ایک دوپہر بلال گھر پر ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بلال کو دیکھتے ہی دہائی دینا شروع کر دی۔ بیٹا، خدا کے لیے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، وہ مجھے غریب پر قہر بن کر ٹوٹی ہے۔ بلال نے اسے اندر بٹھایا اور پانی پلایا۔ اس بزرگ نے روتے ہوئے بتایا کہ شہر کے ایک بڑے صنعت کار نے اس کے آبائی زمین پر کاٹن فیکٹری لگانے کے لیے اسے بڑی رقم کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ زندگی کے اس باپ دادا کی نشانی تھی۔ اس با اثر شخص نے طاہرہ تک رسائی حاصل کی اور بھاری رشوت کے عوض طاہرہ نے نہ صرف ان کاغذات پر دستخط کر دیے بلکہ پولیس بھیج کر اس بزرگ کا گھر مسمار کروا دیا اور اسے وہاں سے بے دخل کر دیا۔ بلال یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس طاہرہ کی تعلیم کے لیے اس نے حلال کی کمائی کا ایک ایک روپیہ جوڑا تھا، وہ آج اقتدار کے نشے میں کس کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ جب شام کو طاہرہ گھر آئی تو بلال نے نہایت نرمی سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ طاہرہ نے بھی بیگ میں نہیں رکھا تھا کہ اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے حقارت سے بلال کی طرف دیکھا اور بولی، وہ بوڑھا تمہارے پاس روتا ہوا آیا تھا، وہ ایک جاہل اور ضدی انسان ہے۔ اسے اچھی رقم مل رہی تھی مگر وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ میں نے وہی کیا جو ایک افسر کو کرنا چاہیے، بلال نے تڑپ کر کہا۔ لیکن طاہرہ، اس کی زمین چھیننا اور رشوت لینا ترقی نہیں ہے۔ کیا تم نے اس شخص سے پیسے لیے؟ طاہرہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں طنز اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ رشوت؟ بلال، اپنی یہ اخلاقیات کی باتیں اپنے پاس ہی رکھو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ دن رات کی محنت صرف 90,000 کی تنخواہ کے لیے کی تھی؟ مجھے اونچا اڑنا ہے، مجھے اپنا معیار زندگی بدلنا ہے اور ان کے لیے صرف تنخواہ کافی نہیں ہوتی۔ بلال نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ حرام کی کمائی کبھی راس نہیں آتی، مگر طاہرہ نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور تلخی سے کہا، بلال، تم اپنی اوقات مت بھولو۔ تم ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو اور میں اس شہر کی اسسٹنٹ کمشنر۔ تم مجھے قانون اور اخلاق مت سمجھاؤ۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات میں دخل نہ دو۔ اس دن بلال کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس طاہرہ سے محبت کرتا تھا وہ مر چکی ہے، یا شاید وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کی جگہ اب ایک ایسی عورت نے لے لی ہے کہ جس کے دل میں نہ خدا کا خوف تھا اور نہ ہی اس شوہر کا لحاظ، جس نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا۔ بلال خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس کے سینے میں ایک ایسا بوجھ تھا جو اسے سانس لینے میں دشواری دے رہا تھا۔ اسے اب اپنی قربانی پر فخر نہیں بلکہ افسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران شہر میں ایک بڑی سیاسی اور کاروباری تقریب منعقد ہوئی جہاں طاہرہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ بلال ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس تقریب کی چمک دمک طاہرہ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور وہ ریشمی لباس میں ملبوس افسر نہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو ہر آنکھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اقتدار کا نشہ اس کی رگوں پہ میں دوڑ رہا تھا، لیکن اس ہجوم میں ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر طاہرہ کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرز اٹھا۔ وہ نبیل تھا، وہی نبیل جس نے برسوں پہلے اسے اس وقت ٹھکرایا جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ نبیل آج پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور دولت مند نظر آ رہا تھا۔ طاہرہ نے خود کو سنبھالا اور اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن نبیل تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بڑی مہارت سے گفتگو کا آغاز کیا۔ مبارک ہو طاہرہ، میں نے سنا تھا کہ تم نے CSS کر لیا، لیکن تم اس قدر بااثر ہو گئی ہو یہ نہیں سوچا تھا۔ طاہرہ نے سرد مہری سے جواب دیا، شکریہ، لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبیل نے اپنی آواز میں درد سموتے ہوئے کہا، تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ کاش تم میری مجبوری سمجھ سکتی۔ میرا باپ مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں اس وقت کمزور پڑ گیا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے بعد کسی کو دل میں جگہ ہی نہیں دی۔ طاہرہ کا دل جو برسوں سے ایک انتقام اور محرومی کی آگ میں جل رہا تھا،
نبیل کی اس چکنی چپنی باتوں میں پگھلنے لگا۔ نبیل نے بڑی ہوشیاری سے اگلا وار کیا، لیکن طاہرہ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ تم نے ایک معمولی رکشہ ڈرائیور سے شادی کر لی۔ وہ شخص جو میٹرک بھی پاس نہ کر سکا، وہ تمہارے ساتھ کیسا لگتا ہوگا؟ جب تم کسی محفل میں اس کا تعارف کرواتی ہوگی تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ تم ایک ہیرے کی مانند ہو اور وہ ایک پتھر۔ یہ وہ دکھتی رگ تھی جس پر نبیل نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ طاہرہ کو پہلے ہی بلال کی سادگی اور اس کا پیشہ اپنی توہین محسوس ہوتا تھا۔ نبیل نے اس کے احساس کمتری کو ہوا دے کر ایک شعلہ بنا دیا۔ اگلے چند دن طاہرہ کے لیے شدید ذہنی کشمکش کے تھے۔ وہ گھر آتی تو اسے بلال کا چہرہ زہر لگنے لگتا۔ بلال جو اس کے لیے اب بھی وہی پرانا پیار اور لحاظ رکھتا تھا، جب اسے تھکا دے کر پانی کا گلاس لاتا تو طاہرہ اس کے ہاتھوں میں ٹیکسی کے اسٹیئرنگ کی بو محسوس ہوتی۔ دوسری طرف نبیل مسلسل اس کے رابطے میں تھا۔ وہ اسے مہنگے تحائف بھیجتا اور اسے یہ باور کرواتا کہ اس کی اصل جگہ ان پڑھ لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ اشرافیہ کے محلوں میں ہے۔ ایک رات جب بلال گھر آیا تو طاہرہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ اور لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس سے پہلے کہ بلال کچھ کہتا، طاہرہ نے میز پر ایک فائل رکھی۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں بلال، ان پر دستخط کر دو۔ بلال کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو طاہرہ؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں نے تو اپنی زندگی تمہارے خوابوں کے لیے وقف کر دی۔ طاہرہ تڑق کر بولی، خوابوں کے لیے نہیں، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارا فرض تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ساری زندگی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے نام کے ساتھ گزار دوں گی۔ مجھے لوگ طعنے دیتے ہیں، میرے ساتھ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم میرے قابل ہی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، نبیل کے ساتھ۔ وہ مجھ سے آج بھی محبت کرتا ہے، وہ میرا ہم پلہ ہے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ تمام راتیں یاد دلائیں جب وہ سردی میں ٹیکسی چلاتا رہا، وہ وقت یاد دلایا جب وہ گھر کی صفائی کرتا تھا تاکہ طاہرہ پڑھ سکے، لیکن طاہرہ کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے حقارت سے کہا، یہ تمہاری احسان مندی کا صلہ ہے کہ میں تمہیں خاموشی سے جانے دے رہی ہوں، ورنہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، تمہیں کسی جھوٹے مقدمے میں بھی پھنسا سکتی تھی۔ بلال ٹھنڈی آہ بھری اور اسے احساس ہوا کہ وہ جس عورت کے لیے لڑ رہا تھا وہ مٹی کی مورت نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اپنی چند پرانی قمیصیں ایک پرانے تھیلے میں ڈالی اور اس گھر سے باہر نکل گیا جسے اس نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ طاہرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی ڈھال کھو دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد طاہرہ اور نبیل کا نکاح ہو گیا۔ طاہرہ خوش تھی کہ اس سے اس کی پہلی محبت مل گئی، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ نبیل اب وہ عاشق نہیں رہا، بلکہ ایک مکار شکاری تھا جسے اپنی کرپشن اور ناجائز کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے ایک طاقتور سرکاری افسر کی مہر کی ضرورت تھی، اور طاہرہ سے بہتر شکار اسے کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ بلال کے جانے کے بعد طاہرہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے فوراً نبیل سے نکاح کر لیا اور ایک پرتعیش بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ طاہرہ کی نظر میں اپنی وہ منزل پا چکی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے بالکل برعکس تھا۔ دوسری طرف بلال جو اپنی روح کے زخم لے کر گاؤں واپس آیا، وہاں لوگوں کے طنزیہ جملوں اور ہمدردیوں کا سامنا نہ کر سکا۔ چنانچہ اپنے بہترین دوست ناصر کے مشورے اور مدد سے وہ قطر چلا گیا۔ قطر کی تپتی دھوپ میں ایک آئل کمپنی میں مزدوری کرتے ہوئے بلال نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ اسے اب کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے گرد لپیٹ لی تھی۔ ناصر جو وہیں مقیم تھا، بلال کی اس حالت سے بہت پریشان رہتا۔ ایک دن ناصر نے اسے ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتایا جو بیوہ تھی اور ایک چھوٹے بچے کی ماں تھی۔ فاطمہ نامی وہ خاتون نہایت شائستہ، با اخلاق اور مزہ دار تھی۔ ناصر کا اصرار تھا کہ بلال اب اپنے ماضی کو بھول کر نئی زندگی کا شروعات کرے۔ بلال نے جب فاطمہ سے ملاقات کی تو اسے اس کی آنکھوں میں وہی دکھ اور سچائی نظر آئی جو اس کے اپنے اندر تھی۔ فاطمہ نے بلال کو اس کے حال کے ساتھ قبول کیا۔ اسے بلال کے ٹیکسی ڈرائیور ہونے یا میٹرک فیل ہونے سے کوئی غرض نہ تھا، اسے تو بس ایک مخلص انسان کی تلاش تھی۔ بلال کا نکاح فاطمہ سے ہو گیا تھا
اور اسے زندگی میں پہلی بار وہ سکون ملا جو سے برسوں کی محبت کے بدلے میں بھی میسر نہ آیا۔ ادھر پاکستان میں طاہرہ کی زندگی ایک الگ ہی ڈھنگ پر چل رہی تھی۔ نبیل کی محبت کا نقاب بہت جلد اتر گیا تھا۔ نکاح کے کچھ ہی ہفتے بعد نبیل نے اپنے اصل پتے کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ اسے پیار سے نہیں بلکہ ایک افسر کی حیثیت سے استعمال کرنے لگا۔ اس نے طاہرہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں موجود کئی متنازع پلاٹوں کی فائلوں پر دستخط کرے۔ طاہرہ شروع میں ہچکچائی، لیکن نبیل نے اسے دولت کے وہ خواب دکھائے جہاں انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ طاہرہ، تم اسسٹنٹ کمشنر ہو، تمہارے ایک قلم کی جنبش ہمیں کروڑ پتی بنا سکتی ہے، کیا تم ساری عمر اس تنخواہ پر گزارو گی؟ نبیل کے ان جملوں نے طاہرہ کے اندر کے عرض اور مزید ہوا دی۔ طاہرہ اب ایک کٹ پتلی بن چکی تھی۔ وہ دن بھر دفتر میں بیٹھ کر ان فائلوں کو دستخط کرتی جو نبیل کے کالے دھندوں کو تحفظ فراہم کرتی۔ اس نے تحصیلدار اور پٹواری کے ساتھ مل کر غریبوں کی زمینیں ہڑپ کرنا شروع کر دیں تاکہ نبیل کی پلانٹس اور فیکٹریاں بن سکیں، اور وہ اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اپنے بوڑھے باپ کے پکار بھی سنائی نہ دیتی تھی، جو بیٹی کی بدنامی اور کرپشن کے قصے سن کر ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ عتیق صاحب کئی بار طاہرہ سے ملنے اس کے دفتر اور گھر گئے، مگر طاہرہ نے اپنے ہی باپ کو مصروفیت کا بہانہ بنا کر باہر سے ہی ٹال دیا۔ وہ اپنے اقتدار اور نبیل کے عشق میں اس قدر مست تھی کہ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ جس شاخ پر بیٹھی ہے اسے خود ہی کاٹ رہی ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ بلال اب قطر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی محنت نے اسے کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر پہنچا دیا۔ وہ فاطمہ کی رفاقت نے اس کے دل کے تمام زخم بھر دیے تھے، لیکن وطن کی مٹی کی خوشبو اسے واپس کھینچ لائی۔ وہ 2 سال بعد جب اپنے گاؤں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ طاہرہ کے باپ کی حالت بہت نازک ہے۔ عتیق صاحب بستر مرگ پر تھے اور ان کی زبان پر صرف اپنی بیٹی کا نام تھا، جو ایک بار بھی انہیں دیکھنے نہیں آئی تھی۔ بلال جب ان کی عیادت کے لیے گیا تو عتیق صاحب نے اس کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا، بلال، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ اسے تم جیسے ہیرے سے جدا ہونے دیا۔ آج وہ اسسٹنٹ کمشنر تو ہے، لیکن میری بیٹی نہیں رہی۔ وہ ایک ایسے دلدل میں گر چکی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ بلال خاموش رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ طاہرہ جس راستے پر چل رہی ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ شہر کے وہ لوگ جن کی زمینیں چھینی گئی تھیں، جن کے گھر مسمار کیے گئے تھے، اب وہ خاموش تماشائی نہیں رہے۔ نفرت کا ایک طوفان تھا جو طاہرہ اور نبیل کی طرف بڑھ چکا تھا، اور عید سے ٹھیک 2 دن پہلے اسی طوفان نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عید کی آمد تھی، بازاروں میں رونق تھی اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، مگر بلال کے گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ بلال جب عتیق صاحب کی عیادت کر کے گھر لوٹا تو اس کا دل بوجھل تھا۔ اسے رہ کر وہ وقت یاد آیا جب وہ طاہرہ کی پڑھائی کے لیے راتوں کو جاگتا تھا، اور آج وہی طاہرہ کامیابی کے اس مقام پر تھی جہاں اس کے اپنے باپ کی دعا بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ عید سے 2 دن پہلے جب سورج ڈھل رہا تھا، لاہور کی ایک مصروف سڑک پر ایک ایسی خبر نے جنم لیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ طاہرہ اور نبیل اپنی پرتعیش سرکاری گاڑی میں کسی نجی محفل سے واپس آ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی اگلی ڈیل اور آنے والے کروڑوں روپے کے منصوبوں پر بحث کر رہے تھے کہ اچانک ایک موٹر سائیکل سوار نے ان کی گاڑی کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے کہ طاہرہ کا گارڈ کچھ سمجھ پاتا، گولیوں کی تھر تھراہٹ نے فضا کو چیر دیا۔ حملہ آور نے نہایت بے رحمی سے ان دونوں پر اندھا دھند فائرنگ کی اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر طاہرہ اور اس کا شوہر نبیل موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب یہ خبر ٹی وی چینل پر چلی تو بلال اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور عبرت تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہی قاتل پکڑا گیا، جو کہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا بلکہ وہی بوڑھے شخص کا بیٹا تھا جس کا گھر طاہرہ نے گرایا تھا۔ اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، ہاں، میں نے ہی مارا ہے ان کو۔ انہوں نے قانون کا لباس پہن کر غریبوں کا لہو پیا تھا۔ انہوں نے میرے باپ دادا کی زمین مجھ سے چھینی اور مجھے سڑک پر لا کر کیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ طاہرہ کی لاش جب گاؤں لائی گئی تو وہاں پر وہ پروٹوکول
تھا نہ وہ شان و شوکت۔ اس کا باپ جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا بیٹی کا چہرہ دیکھنے کی ہمت بھی نہ رکھ سکا۔ جنازے میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو تھے وہ بھی دعا کے بجائے عبرت کی باتیں کر رہے تھے۔ بلال بھی اس جنازے میں شریک تھا۔ وہ دور کھڑا اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے طاہرہ نے اپنی آخرت، اپنی عبرت اور اپنا سچا پیار داؤ پر لگا دیا۔ کچھ دن کے بعد بلال واپس قطر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سامان باندھا اور فاطمہ اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ رکشہ چلاتا تھا اور طاہرہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے دن بھر کی تھکن بھول جاتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ نے اسے طاہرہ سے جدا کر کے دراصل بچا لیا۔ طاہرہ اسسٹنٹ کمشنر تو بن گئی مگر وہ انسان بننا بھول گئی۔ اس نے اقتدار کو اپنی ڈھال بنایا لیکن وہ ڈھال ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ بلال نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی بیوی فاطمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اب سمجھ آ گیا کہ اصل کامیابی عہدوں اور بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اس سکون میں ہے جو حلال کی کمائی اور سچی رفاقت سے ملتا ہے۔ طاہرہ کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایسا نظام جو رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو دولت اور طاقت کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنوں اور رب کو بھول جاتے ہیں۔ بلال کا طیارہ فضا میں بلند ہو رہا تھا اور نیچے زمین پر طاہرہ کی ریت کے محل ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔